لغاری صاحب یہ اچھا ہے کہ مئی سے کام شروع ہو، جون آ گیا، جولائی کا مڈ چلا گیا ہے، اب آہستہ آہستہ. اور کل مونس صاحب نے بڑی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ موسم درجہ حرارت کراچی کا بہتر ہوگا تو لوڈ مینجمنٹ بہتر ہوگا. یعنی کہ ہم نے ڈال دیا قدرت پہ کہ بہتر ہوگا موسم تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. ہمارے ساتھ بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے، جب سے یہ ایشو ہوا، معاملہ ان کو لیا گیا، ایک ساتھ ہوا، یعنی ادھر اس کا پرائیویٹائزیشن ہوا اور یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا، یہاں پر باہر والوں کا دھندا بنا، یہاں سے پیسے لے جانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور ساتھ ہی میں ہماری جو انڈسٹری تھی اس کا ایک زوال آنا شروع ہوا، اور یہاں سے ہمارا کیپٹل فلائی کرنے لگا. یہاں سے آپ نے دیکھا کہ ہمارا ہی کیپٹل یہاں سے بنگلہ دیش شفٹ ہوا، اور بنگلہ دیش میں جا کر اس نے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو اتنا بڑا بنا دیا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو میڈ ان بنگلہ دیش، آپ پیرس جائیں، آپ جو ہے وہ برسلز جائیں، آپ بون جائیں، آپ برلن جائیں، آپ انگلینڈ جائیں، لندن جائیں، آپ کسی شاپنگ مال میں جائیں، کسی بڑے آؤٹ لیٹ میں جائیں، آپ سامنے دیکھیں گے جناب آپ کو جو گارمنٹس ملیں گی وہ بنگلہ دیش کی ملیں گی. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ را مٹیریل پاکستان سے بنگلہ دیش کے لیے ایکسپورٹ ہوتا ہے، اسی ڈینم، اسی جینز، اسی گارمنٹس کے لیے جو پاکستان میں بنا کرتی تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ را یہاں سے جا رہا ہے فیصل آباد سے، لوموں کا یہاں اٹھ کے وہاں جا رہا ہے اور وہاں پہ وہ مصنوعات تیار ہو رہی ہیں. نہیں آپ نہیں دے رہے ہیں نا یار، آپ بجلی نہیں دے رہے ہیں، انرجی نہیں دے رہے ہیں. دوسرا بھتے لینے والے کھڑے ہوئے ہیں، پولیس والے الگ کھڑے ہوئے ہیں، گروپ آپ نے الگ بنا دیے ہیں، سارے گروپ جاتے ہیں اور جا کر بھتہ لیتے ہیں. یہاں کراچی میں کس طرح سے ہر سیگمنٹ نے اپنا بھتہ بنا لیتے ہیں، ہر زبان بولنے والوں نے اپنا اپنا ایک گروپ بنا رکھا تھا، اور وہ دادا جگیری جا کر کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، جا کر ان سے لوٹ مار کرتے تھے اور ان کے سب کو چھین لیتے تھے. ایسی صورت میں انڈسٹری کہاں چلتی؟ یہی ہوا کہ آپ کی ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں، بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس آپ سے دگنی ہو گئی ہیں. بنگلہ دیش آگے جا رہا ہے اور آپ پیچھے جا رہے ہیں. بنگالی بیچارے یہاں آتے تھے روزگار کی تلاش میں، اب معلوم ہوا کہ ان کو پتہ چلا کہ ہمارا ملک زیادہ خوشحال ہو گیا بلکہ وہ ایشین ٹائگر بننے کی طرف جا رہا ہے. یہ صرف بجلی کے پیچھے اور یہ پرائیویٹائزیشن کے پیچھے. پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کے خلاف ایک دن یہ ہوگا کہ اس پورے پروسیس کو ری چیک کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے بڑے گھپلے ہوئے ہیں. پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کے نام پر جتنی بڑی چوری ہوئی ہے کسی اور سبجیکٹ میں شاید اتنی چوری نہیں ہوئی ہو. یہ اب بھی اداروں کو اس طرح سے ناکارہ کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف راستہ کھل جائے، آپ مفت میں اپنے کسی یار کو بیچ دیں، یہ پی آئی اے لیجئے، یہ ریلوے لیجئے، یہ اسٹیل میں لیجئے. جو ادارے گورنمنٹ تحویل میں تھے، اسٹیل ملز کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ تباہ بھی تو پھر کیا گیا، وہ تو پرائیویٹائز ہوا ہی نہیں، اس کے باوجود وہ تباہ ہو گیا. اب اس کے لیے اب پرائیویٹائزیشن کے معاملات پچھلی حکومت بھی سوچتی رہی ہے، اب یہ حکومت بھی یہ کرنے جا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن سے پہلے جو ادارے چل رہے تھے ان اداروں کو کس طرح برباد کیا گیا، خود پی آئی اے کو کیسے برباد کیا گیا. آپ کا خیال یہ ہے کہ جو ورکرز تھے انہوں نے جا کر اس کو برباد کیا. اس کے اندر ایسے گھپلے ہیں کہ آلو کی دکان سے سپیئر پارٹس کے وہ لکھتے تھے اور سپیئر پارٹس کی دکان سے آلو کی خریداری بتائی جاتی تھی. یہ پورے کا پورا چیزیں منظر عام پر تھیں اور جس طرح سے کیا جاتا تھا 1200 روپے کلو کے حساب سے آلو کی خریداری ہوتی تھی. آپ کیا لوٹ مار ہوئی ہے بھائی، اندھی لوٹ مار ہوئی ہے جس طرح سے لوٹا گیا. اگر $300 کا پرزہ خراب ہے تو نہیں لیا جائے گا، جہاز کھڑا ہوا ہے. اگر $3 لاکھ کا پرزہ خراب ہے تو پھر اس کی جو ہے کوٹیشن جائے گی، پھر اس کا ٹینڈر ہوگا اور پھر اس کے پیچھے لوگ جائیں گے، اس لیے کتنے ڈالر ہیں اس میں سے اتنا کمیشن بچے گا. $300 میں کیا کمیشن بچے گا؟ کھڑا رہے جہاز، گولی مارو، نہیں چلتا تو نہ چلے، بس اس پرزے کو لینے کوئی نہیں جائے گا. یہ ہے پی آئی اے. لغاری صاحب پھر تو یہ ہے کہ یہ تو پھر آج یا 2 دن کی بات نہیں ہے، یہ تو نصف صدی کا قصے والی بات ہے کہ یہاں ہر پروفٹ میں رہے ہیں یار. یہ ادارے چلتے رہے ہیں کہاں، مطلب ریلوے کیا کبھی ایک زمانے میں ریلوے چلتا تھا، ایک زمانے میں پی آئی اے کا پروفٹ ہوتا تھا، ایک زمانے میں یہ اسٹیل مل بھی ہزاروں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ تھا. شہر بھر میں اس کی پروپرٹیز تھیں. کہاں ہے وہ پروپرٹیز؟ حساب تو لگائیں، پتہ تو کریں کہ کہاں ہے وہ پروپرٹی. سپر ہائی وے پر اتنی بڑی پروپرٹی تھی اور جگہوں پر اس کی اسٹیل مل کی پروپرٹی تھی. اس کی پروپرٹی ہی اس کو چلانے کے لیے کافی تھی، لیکن یہ کرتے نہیں ہیں. انہوں نے کرنا نہیں، انہوں نے پرائیویٹائز کرنا ہے اور کسی ایسی کمپنی کو دینا ہے جس نے اس کے اندر اور اپنی لوٹ مار کرنی ہے اور پھر اس کے بعد سارا پیسہ جو ہے باہر لے جانا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.